اکثر لوگ قرآن کو ایک مقدس کتاب کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر بھی ہے؟ آئیے آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور خود قرآن کی آیات سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی الہی فطرت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اصل میں ہمارے آج کے سفر کا آغاز ہے۔ کیا قرآن صرف کاغذ پر لکھے ہوئے کچھ الفاظ ہیں یا یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو اپنے پڑھنے والے سے ایک براہ راست تعلق قائم کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب یقین کیجئے ہمارے پورے نقطہ نظر کو بدل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے اس کے ماخذ کی، یعنی اس کے سورس کی مطلق پاکیزگی۔ قرآن خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکمل طور پر خدا کا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کی انسانی ملاوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں ایک بہت ہی اہم اور نازک نقطہ ہے۔ کئی دوسری مقدس کتابوں کے برعکس قرآن کو خدا کی براہ راست اور لفظی گفتگو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک خیال پیغمبر کو دیا گیا اور انہوں نے اسے اپنے الفاظ کا جامہ پہنایا، نہیں، بلکہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف براہ راست خدا کی طرف سے آیا ہے۔ ذرا اس آیت کے لہجے کی شدت پر غور کریں، یہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ یہ اس بات کی قطعی یقین دہانی ہے کہ قرآن کا ماخذ صرف اور صرف الہی ہے۔ یہ اتنی سخت وارننگ ہے جو صاف بتاتی ہے کہ اس پیغام میں ذرہ برابر بھی رد و بدل بالکل ناقابل قبول ہے۔ اور یہ آیت تو اس بات پر مہر لگا دیتی ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ کچھ تبدیلی کر دیں، تب بھی پیغمبر کے پاس اسے بدلنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ صرف ایک امانت دار تھے جن کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ پیغام کو بالکل ویسا ہی پہنچا دیں جیسا انہیں ملا تھا۔ اچھا، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ اتنا خالص پیغام ہم تک پہنچا کیسے؟ وحی کا جو عمل ہے نا، وہ خود ایک بڑا منفرد اور 2 مرحلوں پر مشتمل سفر تھا۔ وحی کے عمل کے اصل میں 2 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کتاب کی پوری حقیقت، اس کا سارا نور پیغمبر کے قلب مبارک پر ایک ساتھ نازل کر دیا گیا۔ اسے آپ ایک مکمل اور فوری ادراک سمجھ لیں۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں اسی حقیقت کو الفاظ کی شکل میں موقع اور حالات کے مناسبت سے 23 سالوں کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور لفظ پر جو قرآن میں بار بار استعمال ہوتا ہے، ہدایت۔ قرآن خود کو ہدایت کہتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ یہ صرف کیا کریں اور کیا نہ کریں کی ایک لسٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے ایک مکمل روڈ میپ۔ یہ زندگی کو ایک سفر کے طور پر دیکھتا ہے، ہمارے آغاز سے لے کر ہماری آخری منزل تک۔ قرآن اس پورے سفر کا گائیڈ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، راستے میں کیا کچھ ہے اور منزل تک پہنچنا کیسے ہے۔ اور جب کوئی اس ہدایت کو سچے دل سے قبول کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسے فرقان ملتا ہے، یعنی صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ یہ ایک ایسی اندرونی بصیرت ہے جو انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اب ہم اس پوری گفتگو کے شاید سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر قرآن سب کے لیے ہدایت ہے تو پھر ہر ایک پر اس کا اثر الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس کا جواب انسان کی اپنی اندرونی حالت اور قبول کرنے کی صلاحیت میں چھپا ہے۔ قرآن تو بارش کی طرح ایک ہی ہے، لیکن اسے وصول کرنے والے برتن وہ مختلف ہیں۔ یہ ٹیبل اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ مسلمین، یعنی وہ جو بنیادی طور پر اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں، انہیں ہدایت اور رحمت ملتی ہے۔ مومنین ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے انہیں قرآن میں روحانی بیماریوں کے لیے شفا بھی ملتی ہے۔ لیکن متقین، جن کے دل میں خدا کا قرب حاصل کرنے کی شدید تڑپ ہوتی ہے، وہ ہدایت کے سب سے گہرے اور بنیادی وصول کو نندا بن جاتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ قرآن سے کیا ملے گا، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے پاس کیا نیت لے کر جایا جائے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ قرآن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ صرف دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی گائیڈ بک نہیں ہے، اس کا مقصد اس سے بھی کہیں بلند ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور گہری تشبیہ استعمال ہوئی ہے، حبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی۔ ایک ایسی رسی جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے اوپر سے لٹکائی گئی ہے۔ تو یہ رسی صرف راستہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ روحانی بلندی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے تھام کر انسان اپنے نفس کی پستیوں سے نکل کر خدا کے قرب کی بلندیوں کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں اس آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ پیغام بالکل خالص ہے، ہدایت بالکل واضح ہے، یہ رسی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے مضبوطی سے تھاما کیسے جائے۔ اس سوال پر غور کرنا ہی اس پوری گفتگو کا اصل مقصد ہے۔